تو پوری دنیا کو اس بات کی حیرانگی ہے کہ سورج گرہن کے دن میں ان کو کیسے چاند نظر آ گیا، جبکہ چاند کی عمر ہے 3 گھنٹے 18 منٹ، 0 ڈگری مسئلے پر ہے اور 3 منٹ مکہ مکرمہ کے مسئلے پر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میں محمد امتیاز غلامی۔ معزز ناظرین، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ کل 17 فروری 2026 کو رمضان المبارک کے لیے سعودی عرب اور اس کے علاقوں میں چاند کا اعلان کر دیا گیا ہے، اور خبر کے مطابق تراویح کی نماز بھی پڑھی گئی اور آج 18 فروری کو پہلا روزہ بھی شمار کیا گیا۔ تعجب ہوا یہ جان کر اور پڑھ کر کے کہ کل سعودی عرب میں سورج گرہن تھا، چاند دیکھنا ممکن نہیں تھا، اس کے باوجود چاند کا اعلان کیا گیا ہے۔ مجھے لگا کہ شاید مجھے ہی حیرانی ہوئی ہے، لیکن کچھ دیر پہلے ماہر فلکیات حضرت مولانا سمیع الدین القاسمی صاحب انگلینڈ کا ایک ویڈیو میرے پاس آیا، جس میں حضرت والا نے بھی اس تعجب کا اظہار کیا ہے اور عالمی پیمانے پر تعجب کا اظہار کیا ہے۔ حضرت والا نے اپنے ویڈیو میں کیا کچھ ارشاد فرمایا ہے، پہلے آپ اسے سماعت فرما لیجئے، اس کے بعد ہم نے جو گوگل سے اور AI سے معلومات حاصل کی ہیں سعودی عرب کے چاند کے سلسلے میں، وہ بھی انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں، تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ یقیناً مولانا سمیع الدین القاسمی صاحب نے جو باتیں کہی ہیں وہ یقیناً درست ہیں، اور سعودی عرب چاند دیکھ کر کے اعلان نہیں کرتا، بلکہ ان کے بعد جو کیلنڈر موجود ہیں اسی کیلنڈر کے حساب سے وہ چاند کا اعلان کرتے ہیں۔ آج 17 فروری بروز منگل کو سعودی عربیہ میں 3:12 پر سورج گرہن تھا، اور مغرب کے وقت میں وہاں تمیر میں اعلان ہو گیا چاند کے دیکھ لینے کا۔ تو پوری دنیا کو اس بات کی حیرانگی ہے کہ سورج گرہن کے دن میں ان کو کیسے چاند نظر آ گیا، جبکہ چاند کی عمر ہے 3 گھنٹے 18 منٹ، 0 ڈگری مسئلے پر ہے اور 3 منٹ مکہ مکرمہ کے مسئلے پر ہے۔ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ ان کے یہاں چاند دیکھ کے اعلان کرے یہ نہیں ہے، بلکہ 24 ستمبر 1985 کو انہوں نے میٹنگ کی ہے اور 15 ملک کے لوگوں نے اتحاد کیا ہے کہ 1 منٹ کا چاند مکہ مکرمہ کے مسئلے پر ہو تو ہم کیلنڈر بنائیں گے۔ چنانچہ یہ 3 منٹ کا چاند تھا مکہ مکرمہ کے مسئلے پر، انہوں نے کیلنڈر بنایا ہے۔ 18 فروری کو ان کے یہاں پہلی رمضان ہے، اور اس اعتبار سے انہوں نے اعلان کر دیا۔ تو اصل ہے اتحاد جو اندر خانے ہے، باقی رہا گواہی تو ان کے یہاں ہائر کیا ہوا گواہی ہے، حالانکہ وہ گواہ بالکل جھوٹے ہیں۔ 1 ڈگری پر چاند 0 ڈگری پر چاند نظر نہیں آ سکتا، 3 منٹ ہو تو چاند نظر نہیں آ سکتا، لیکن انہوں نے گواہی دی اور لے لیا اور اعلان ہو گیا۔ یہ ہے اصل حقیقت۔ تو چاند دیکھ کر کے نہیں کرتے ہیں، گواہی جھوٹی، کو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے کہ 3 منٹ کا چاند ان کو نظر آ جائے اور 0 ڈگری پر نظر آئے، 10 ڈگری اونچا ہو تو نظر آتا ہے، 45 منٹ مسئلے پر ہے تو نظر آتا ہے، لیکن چونکہ ان کا اتحاد ہے اندر 15 ملکوں کا، اس کے خلاف نہیں کر سکتا، اس لیے انہوں نے اعلان کیا۔ اصل شکل یہ ہے۔ تو میں آگے ساری چیزیں دے رہا ہوں، آپ اس کو دیکھیں۔ یہ دیکھیں وزارت الحج والاوقاف کا لیٹر ہیڈ ہے، جو 24 ستمبر 1985 کو انہوں نے بنایا ہے۔ اس میں انہوں نے 6ٹھی میٹنگ کی ہے، بیانو الدورۃ السادسہ للجنۃ التقوی الہجری الموحد، کہ پوری دنیا کا ایک کیلنڈر بنائیں گے، اس کے لیے 6ٹھی میٹنگ کی، اور 15 ملک کے لوگ شریک ہوئے ہیں جی، اور سب نے دستخط کیا ہے، اور سب نے یہ طے کیا ہے کہ مکہ مکرمہ کے مسئلے پر 1 منٹ کا چاند ہو تو ہم کیلنڈر بنائیں گے۔ چنانچہ انہوں نے 30 سال کا آگے کیلنڈر بنایا ہے۔ تو یہ دونوں چیز دیکھیں، ان کے میٹنگ کا کارروائی بھی دیکھیں اور ان حضرات کے دستخط کو بھی دیکھیں آپ۔ تو معزز ناظرین و سامعین، آپ نے حضرت مولانا سمیع الدین القاسمی صاحب کی باتوں کو سنا۔ دیکھیے، میں نے گوگل AI سے معلومات حاصل کی، کل بھی معلوم کر رہا تھا کہ کیا وجہ ہے کہ اب تک چاند کا اعلان نہیں ہوا ہے، تو معلوم ہوا کہ سورج میں گرہن لگا ہوا ہے وغیرہ ذالک۔ اب دیکھیے، جب میں نے ان سے معلوم کیا کہ سعودی عرب میں چاند کا اعلان کیسے ہوا، جبکہ مطلب صاف نہیں تھا، سورج گرہن تھا وغیرہ ذالک، تو پہلے تو صفائی پیش کی کہ سعودی عرب میں رمضان 2026 کے چاند کا اعلان غیر معمولی حالات میں کیا گیا، جس کی تفصیل یہ ہے۔ بصری شہادت یعنی سعودی سپریم کورٹ نے سرکاری طور پر یہ اعلان کیا کہ ملک کے مختلف حصوں بالخصوص سدیر اور نمیر کی رصدگاہوں میں چاند کی رؤیت کی تصدیق ہو گئی ہے۔ یہ وہی سدیر اور تمیر ہے جن کا ذکر ماہر فلکیات مولانا سمیع الدین القاسمی صاحب برابر کرتے رہتے ہیں کہ یہاں پر لوگ بغیر دیکھے سورج ڈوبنے سے پہلے ہی چاند کا اعلان کر دیتے ہیں۔
سعودی عرب کے نظام میں فلکیاتی حسابات کے بجائے معتبر گواہوں کی بصری شہادت یعنی آنکھوں سے دیکھ کر جو گواہی ہوتی ہے اس کو ترجیح دی جاتی ہے۔ سورج گرہن کا اثر 17 فروری 2026 کو ایک حلقہ نما سورج گرہن ہوا تھا، اگرچہ ماہرین فلکیات نے انتباہ کیا تھا کہ سورج اور چاند کے درمیان فاصلہ بہت کم ہونے کی وجہ سے چاند دیکھنا انتہائی مشکل اور آنکھوں کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے۔ تاہم سعودی رصدگاہوں کے حکام نے واضح کیا کہ گرہن کے باوجود چاند کی رؤیت ممکن تھی۔ اب آگے دیکھیں، میں نے وہی سوال کیا جو ماہر فلکیات حضرت مولانا سمیر الدین القاسمی صاحب نے ارشاد فرمایا، کیا ان کے یہاں معاہدہ کیلنڈر کا خاص دخل ہے جو 1988 میں تیار کیا گیا ہے؟ تو جواب ملتا ہے، سعودی عرب میں چاند کی رؤیت کے لیے القریٰ کیلنڈر ایک اہم اور بنیادی رہنما کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ آپ نے جس معاہدے یا تبدیلی کا ذکر کیا وہ دراصل اس کیلنڈر کے قواعد میں وقت کے ساتھ ہونے والی اصطلاحات سے متعلق ہے۔ کیلنڈر کا کردار سعودی عرب میں انتظامی اور شہری مقاصد کے لیے القریٰ کیلنڈر ہی نافذ ہے۔ مذہبی مہینوں رمضان ذوالحجہ کے لیے سعودی سپریم کورٹ اسی کیلنڈر کی بنیاد پر 29 تاریخ کی شام کو عوام سے چاند دیکھنے کی اپیل کرتی ہے۔ 1992 ہجری یعنی کہ 1972 سے 1999 تک ایک خاص قاعدہ نافذ تھا، جس کے تحت اگر نیا چاند آدھی رات سے 3 گھنٹے پہلے پیدا ہو جاتا تو اگلا دن نیا مہینہ شمار ہوتا تھا۔ اس طریقے میں اکثر چاند نظر آنا ناممکن ہوتا تھا، جس پر ماہرین فلکیات نے اعتراضات کیے۔ معلوم ہو کہ پہلے بھی ایسا ہوتا تھا، لیکن اعتراض سے بچنے کے لیے تبدیل کر دیا گیا۔ موجودہ معیار کیا ہے؟ 1419 یعنی 1999 عیسوی کے بعد سے سعودی عرب نے معیار تبدیل کر کے یہ طے کیا کہ اگر مکہ مکرمہ میں سورج غروب ہونے کے بعد چاند افق پر موجود ہو، چاہے 1 منٹ ہی کیوں نہ ہو، 1 ہی منٹ کیوں نہ ہو، اور چاند کی پیدائش ہو چکی ہو تو نیا مہینہ شروع ہو جائے گا۔ اگرچہ سپریم کورٹ ہمیشہ بصری شہادت یعنی آنکھوں سے دیکھنے کی گواہی کا دعویٰ کرتی ہے، لیکن ماہرین کا کہنا ہے کہ عملی طور پر 75% سے زائد بار اعلان القریٰ کیلنڈر کی تاریخوں کے عین مطابق ہوتا ہے، چاہے سائنسی طور پر اس وقت چاند دیکھنا ممکن نہ ہو۔ یہ اہم پوائنٹ ہے کہ ماہرین فلکیات کا کہنا ہے کہ عملی طور پر 75% سے زائد بار اعلان القریٰ کیلنڈر کی تاریخوں کے مطابق ہوتا ہے، چاہے سائنسی طور پر اس وقت چاند دیکھنا ممکن ہو یا نہ ہو، لیکن کیلنڈر میں لکھ دیا گیا تو چاند کا اعلان کر دیا جاتا ہے۔ خلاصہ، جی ہاں، سعودی عرب میں چاند کا اعلان محض اتفاقی نہیں ہوتا، بلکہ اس کے پیچھے القریٰ کیلنڈر کے وہ سائنسی قواعد کار فرما ہوتے ہیں جو برسوں پہلے بشمول 1980 اور 90 کی دہائی کی اصطلاحات طے کیے گئے تھے۔ اسی لیے مطلع صاف نہ ہونے یا سورج گرہن جیسی صورتحال میں بھی اگر کیلنڈر کے مطابق چاند افق پر موجود ہو تو شہادتیں قبول کر لی جاتی ہیں اور چاند کا اعلان کر دیا جاتا ہے۔ تو مولانا سمیر الدین القاسمی صاحب نے جو باتیں کہی ہیں بالکل درست کہی ہیں۔ چاند اگرچہ نظر نہ آئے لیکن کیلنڈر بنا ہوا ہے، اسی اعتبار سے یہ چاند کا اعلان کر دیتے ہیں۔ اللہ پاک ایمان والوں کی ایمان کی حفاظت فرمائے، روزے کو قبول فرمائے۔ ویسے سلسلے میں آپ کی کیا رائے بنتی ہے کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔